اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 78 ہے اور آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 64 to 71 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی یہود و نصارہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ان کے متعلق جو ان کے کارنامے تھے، جو وہ اللہ کے حضور کلیم کیا کرتے تھے، غلط نظریات رکھ کے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گفتگو کیا کرتے تھے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے، یعنی یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کہ اللہ کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہی کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے۔ یعنی فنحاس نامی یہودیوں کے جو سردار تھے، علماء تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج ہے، نعوذ باللہ، اور ہم لوگ غنی ہیں۔ وہ قرآن مجید کی وہ والی آیت مبارکہ اٹھا کے اپنے سارے بیلیوں کو کہنے لگا کہ ان کا رب تو کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ مجھے قرض حسنا دو، تو یہ بات تو ایک فقیر ہی کرتا ہے کہ مجھے قرض دو، امیر بندہ تو کبھی نہیں کہتا مجھے قرض دو۔ تو اس کے جواب میں تو وہاں پہ تو فرمایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غنی ہے، اور واللہ غنی حمید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے بے پرواہ ہے، لیکن تم نے جو بات کی ہے نا کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے اللہ کا، تو سن لو اس کا جواب کہ ہاتھ اللہ کا نہیں بندھا ہوا بلکہ تمہارا بندھا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر لعنت کی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہے، عطا فرماتا ہے جیسے چاہے، یعنی جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی عطا کرے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اے محبوب، اب یہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ یعنی قرآن مجید جب آتا ہے نا، آیات آتی تھی تو یہودی جو تھے وہ تو اور سڑ جاتے تھے، وہ اور حسد و بغض و اناد کے اندر مر جاتے تھے کہ ہم جس دین کے خلاف ہیں اس دین کا حقیقی مالک دوبارہ آیتیں اتار دیتا ہے اور وہ ہمارے خلاف آ جاتی ہیں، حالانکہ ان کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے گا، یہودی یہ کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جتنا جتنا قرآن مجید آپ کی طرف نازل ہوتا رہے گا ان کے لیے اتنی زیادہ رسوائی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، قیامت تک یہ آپ سے لڑتے رہیں گے، آپ سے بغض رکھیں گے اور آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، جگڑتے رہیں گے، اس حد تک ان کا لیول ہوگا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، جب بھی یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اللہ بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہر وقت ان کی سوچ و تفکر، غور و فکر اسی معاملے کے اندر ہے کہ ہم زمین کے اندر کوئی نہ کوئی فساد پھلائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے حضور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے فساد پھیلانے سے بھی عام طور پہ بھی بچا جائے، اور یہ حکم عام ہے کہ جو شخص بھی فساد پھیلائے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔
یعنی انہیں جنت دے دیتے اگر واقعتاً وہ ایمان لے آتے اور اپنی جو برائیاں تھیں اور جو اپنے دل کے اندر بغض پالے بیٹھے تھے اس کو ترک کر دیتے تو ہم ان کے لیے جنت میں باغات بناتے، ان کو ہم ایمان کے اندر آ جاتے تو ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے، یعنی اسے پکڑ لیتے اور اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ واقعتاً حقیقتاً تورات اور انجیل کے احکامات کو پکڑ لیتے، اسے قائم کر لیتے، تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً دین حق کے اندر صحیح طرح اپنی کتاب کو تسلیم کر لے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے بھی اس کے نیچے سے بھی اس کو رزق عطا فرمائے گا، قدموں کی جانب سے بھی۔ اور فرمایا قرآن مجید کی سورۃ طلاق کے اندر آیا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اپنی زندگی کے اندر رزق کے پیچھے دین حق کو نہ چھوڑا جائے، حق جدھر بھی ہو اس کو بلند کیا جائے بے فکر ہو کے بلا جھجک۔ آپ اگر حق پر قائم رہیں گے تو باقیوں سے 100 گنا آپ بہتر رہیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منہم امۃ مقتصدہ، اب یہاں پہ فرمایا ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے، یعنی ایک گروہ تو ایسا ہے جو بالکل درمیانی لیول پہ چلتا ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، یعنی غلط کاموں کی طرف اور غلط نظریات کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ان میں سے کم لوگ ہیں جو اعتدال کی طرف ایک گروہ ہے وہ عبداللہ ابن سلام جیسا جنہوں نے کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کے امتی بنے اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں داخل ہوئے، ان کے لیے تو اب آسانیاں ہیں، وہ تو اعتدال پہ چل پڑے۔ لیکن جن لوگوں نے چھوڑ دیا تو وہ برائی کی طرف رہے، اور وہ عبداللہ ابن سلام کے گروہ کے علاوہ باقی تمام ہیں کہ وہ اکثریت نافرمان ہی رہی، اکثریت، کیونکہ منافقین بھی جو نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تھے وہ اکثر یہودی ہی تھے۔ اوپر سے کلمہ پڑھنا اور پیچھے جانا تو اپنے سرداروں کے پاس کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ انہی کے ساتھ زیادہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا اب نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دی، یعنی جو جو آپ کو حکم نازل ہوا ہے نبی علیہ السلام اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی بات کرتے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی جانب سے بات نہیں کرتے، جو وحی خدا ہے وہی نبی علیہ السلام آگے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی بھی پیغام نہ پہنچایا، یعنی نبی علیہ السلام اگر ایک پیغام بھی ترک کریں گے تو گویا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کوئی پیغام نہ پہنچایا، اپنی ذمہ داری مکمل کریں اور مکمل طور پہ آگے تک پیغام پہنچائیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اس کے بعد فرمایا اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، یعنی لوگوں کی فکر نہ کریں، اس سے جو حفاظت کرے گا وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ چاہے ذاتی طور پہ آگے نہ بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اور فرمایا بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، جو کفر کے اندر پڑ گئے ہیں ان کے لیے پھر کوئی ہدایت کوئی رستہ نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم فرما دو کہ اے کتابیوں جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی بھی شے پر نہیں، لستم علی شیء، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور تم کسی بھی دین پر اور کسی بھی جگہ پر قائم نہیں ہو، کہ تم بظاہر تو کہتے ہو کہ ہم یہودی ہیں، تورات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اس کے اندر سے احکامات ہی چھپا لیتے ہو، کھا لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد وہی کام کرتے ہو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ذلیل ترین قیمت کی خاطر تم دین ہی سارا کا سارا بیچ دیتے ہو، آیتیں تبدیل کر لیتے ہو، مفہوم تبدیل کر کے آگے پیش کرتے ہو، نبی علیہ السلام کے اوصاف چھپاتے ہو، تم نے ہر چیز دین کے اندر سے چھپائی،
تو سن لو تم تب تک اپنے دین پر بھی صحیح طرح قائم نہیں ہو جب تک تم نبی علیہ السلام پر صحیح طرح ایمان نہیں لے آتے، اور جو تمہارے اوپر کتاب ہے نازل ہوئی ہے اسی کو صحیح طرح تسلیم کر لو، تو تمہارے لیے وہی کفایت کر جائے گا۔ اور ابھی آگے آیت آئے گی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحیح طرح گرفت فرمائے گا اور ان کو کہے گا کہ اگر تم یہ والا کام کر لو تو تم ایمان والے ہو، پھر تمہارے اندر اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے اس انداز کے ساتھ اترتی ہے کہ ان کے دل میں جتنا کھوٹ ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس قرآن مجید کو سن کے اپنے اندر اور دبتے ہیں، اپنے دانتوں کو دباتے ہیں اور دانتوں کے اندر انگلیاں لے لے کے اس کو چباتے ہیں کہ یار یہ کیا کام ہو گیا، اب قرآن مجید کیوں آ گیا۔ تو یہ قرآن مجید یہودیوں کے لیے سرکشی اور ان کے کفر میں اضافے کا ایک سبب ہے، یہ قرآن مجید کا اترنا بھی، کیونکہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، تو جتنا اترے گا ان کے لیے اتنی زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے حبیب آپ کافر قوم کے لیے غم نہ کھائیں، ان کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں، بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو ہدایت دینی ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ لیکن کچھ اعمال پر بھی بندے کے منحصر ہے کہ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس حد تک بھی ایمان لانا لازم تھا۔ مثال کے طور پہ اگر نبوت نہ آتی، یعنی اس کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہ آتا دین حق لے کے یا شریعت لے کے، اس کے باوجود اگر بندہ یہاں پہ خالی موجود ہوتا تو اس کو اپنی فطرتی طور پر دیکھتے ہوئے اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے حق سبحانہ و تعالی یعنی رب ذوالجلال پر ایمان رکھنا اس کے اوپر بھی لازم تھا۔ یعنی ابھی تک اس کے پاس کوئی تبلیغ دعوت نہیں پہنچی تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو ایک مانے، کیونکہ بندہ جب نظام کائنات دیکھتا ہے، نظام تخلیق دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک ہی واحد خدا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بھی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب سے بھی فرمایا کہ حبیب آپ ان کی کسی دوسری جانب ہوتے ہوئے آپ غمگین نہ ہوں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان کی ٹینشن نہ لیں اس معاملے کے اندر کہ وہ شاید گمراہ ہو گئے یا نکل گئے ہیں، ان کے نصیب کے اندر ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں اور وہ دین اسلام کو قبول کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے، والذین، اور وہ لوگ ہادو یعنی یہودی ہیں، والصابئون، ستارہ پرست یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، والنصارى، اور عیسائیوں کے لیے بھی فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ جو اچھے عمل کرے ہیں نا انہوں نے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز فرمایا ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ کسی قسم کے غمگین ہوں گے۔ یہ سب کو مخاطب کیا ہے، ایمان لے آئیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، اور چاہے ستارہ پرست ہیں، سارے کے سارے صرف اور صرف ان چیزوں پر ایمان لے آئیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی حکمت بری ہے کہ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کے دن کا جو ہمیں عقیدہ سمجھایا ہے وہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ تو جو بھی عیسائی، جو بھی یہودی آخرت کے دن پر ایمان لے کے آیا، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ رسول اللہ پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ پر ایمان لے کے آئے گا تب ہی جا کے اس کا کامل دین ہوگا۔ تو اللہ پر، رسول اللہ پر، اور اس کے بعد آخرت کے دن پر، اور جو شخص اس کے بعد نیک اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ کسی چیز سے خوف کھائیں گے، یعنی اب ان کے لیے پھر آسانیاں ہیں، ان کے لیے رستے ہموار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا،
بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ اب یہاں پہ عہد سے مراد تورات کے اندر ان کا عہد موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم انبیاء جتنے بھی آئیں گے ان کی تصدیق کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے، حکم الہی بجاور کرو گے، اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مارو گے، سیدھے راستے سے چلو گے۔ لیکن انہوں نے وہ عہد توڑ دیا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، یعنی یہودیوں کے دلوں کو وہ بات پسند نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے دل کی بات سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی بات نہیں سنوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں رب رسول کی بات نہیں سنوں گا، اپنے دل کی سنوں گا، جو عقل کہے گی جتنا مانے گی اسلام کو اتنا مانوں گا، اس کے علاوہ نہیں، وہ سن لے اس آیت مبارکہ کو اور غور و تفکر کر لے۔ آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 70 ہے، 70، اس کے اندر فرمایا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کوئی نبی آتے اور وہ آ کے ایسی بات کرتے، ایسا پیغام لے کے آتے جو ان کے نفس کو برا لگتا، تو فریقاً کذبوا، کیا کرتے ان میں سے ایک گروہ تو ان کو جھٹلا دیتا، انبیاء کو جھٹلا دیتا، اور دوسرا گروہ وفریقاً یقتلون، اور دوسرا گروہ تو انبیاء کو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ اس حد تک مرضی کے مالک بنے ہوئے تھے، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے کے بعد بھی امیدیں کیا لگا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی بڑے کام کرنے کے بعد ایک تو نبوت کو جھٹلا رہی ہے، اس کے بعد یہ سارے کے سارے انہوں نے عہد کیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی رسول آ رہے ہیں ان کو بھی یعنی کہ قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو یہودیوں نے شہید کیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا، اب یہ گمان کیا لیے پھر رہے ہیں، انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق سننے سے اندھے اور حق دیکھنے سے، اور یعنی سننے سے بہرے اور دیکھنے سے وہ بالکل اندھے ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی اب جو توبہ کرے گا اور جو ہدایت کی طرف آ جائے گا ان کی تو توبہ قبول کر لی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی طرف آئے تو وہ بھی اندھے اور بہرے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے۔ یہ اس بنیاد پر تھا کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یار ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی، ہم تو گنتی کے 40 دن بس جائیں گے جہنم کے اندر، اس کے بعد اللہ ہمیں بچا لے گا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے تو یہ کلیم کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے تو سیدھا یہ کہہ دیا کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں، اور کون اپنے بچوں کے ساتھ تو بندہ اتنا پیار کرتا ہے کہ انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حبیب یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہی نہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، یہ جو کارنامے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے بالکل خبردار ہے، ان کاموں کو بالکل صحیح طرح جانتا ہے، جس انداز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور جو بات چیت آپ کے حضور کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔